مودی صاحب کے آنے سے پہلے بنگلہ دیش اور انڈیا کے ریلیشنز بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے کانگریس کے دور میں، لیکن پی ایم مودی کے بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ریلیشنز ہی رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف ان کو جتنا بنگلہ دیش میں حکومتی لیول پر پسند کیا جاتا ہے اتنا ہی ان کو بنگلہ دیش میں پبلک لیول پر ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس بات کا کھلا اظہار دنیا تب بھی دیکھ چکی ہے جب گزشتہ سال 2020 میں مارچ کے مہینے میں بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر مودی صاحب بنگلہ دیش آ رہے تھے، لیکن ان کی بنگلہ دیش آمد کا سنتے ہی ان کے خلاف وہ پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں کہ ایسا لگا جیسے پورا بنگلہ دیش سڑکوں پر نکل آیا ہے مودی صاحب کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں مت آئیے گا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سخت پبلک رد عمل کی وجہ سے انڈیا کی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مودی صاحب کو بتا دیا تھا کہ سر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ٹور کینسل کر دیں ورنہ بڑی جگہ صحیح ہوگی اور دنیا میں بڑا نام خراب ہوگا آپ کا کہ بنگلہ دیش میں اس قدر غیر مقبول ہیں آپ۔ اس سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ بنگلہ دیشی عوام میں شدید ناپسندیدگی کے باوجود سرکاری سطح پر مودی صاحب کو انوائٹ کیا گیا، لیکن عوام آخر عوام ہے، اینڈ میں چلتی عوام کی ہے، پبلک کی چلتی ہے اینڈ میں۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی جو اپوزیشن ہے ان کا یہ ماننا رہا ہے، بلکہ وہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں حکومت پہ کہ جو فیور، بلکہ لٹرلی اگر آپ پوچھیں تو جو احسان بنگلہ دیش انڈیا کے اوپر کر رہا ہے اس کے بدلے میں بنگلہ دیش کو اتنا نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے۔ اور بنگلہ دیشی اپوزیشن کا یہ بھی ماننا رہا ہے کہ روہنگیا کرائسس میں انڈیا نے کھل کے میانمار کا ساتھ دیا تھا اور ایک لفظ نہیں بولا تھا جب یہ کرائسس چل رہے تھے 2017 میں، اس کے باوجود بھی ہم نے انڈیا کو اپنے پورٹس آفر کر دیے ہیں اور بنگلہ دیش کے ذریعے انڈیا کو اس کے نارتھ ایسٹ تک کنیکٹیوٹی دے دیے، حالانکہ ہمیں اس اتنے بڑے احسان کے بدلے میں کیا ملا؟ انڈیا کی جانب سے کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ کچھ ملنا تو دور ہے، بی جے پی کے پولیٹیشنز کی اینٹی بنگلہ دیش جو چک چک رہتی ہے ہمیشہ، وہ بھی ختم نہیں ہو سکی اتنے بڑے فیور کے باوجود۔ شیخ حسینہ کی شروع سے ہی یہ کوشش ضرور رہی ہے کہ انڈیا کے اندر ان کا انفلوئنس جو ہسٹوریکلی رہا ہے وہ مینٹین رہے اور وہ برقرار رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کا واقعی میں ایک پاور رہا ہے، ایک انفلوئنس رہا ہے انڈیا کے اندر بھی۔ لیکن مودی صاحب کے دوسرے ٹرم میں، یعنی وہ جب دوبارہ سے پی ایم بنے ہیں، اس کے بعد سے لے کر شیخ حسینہ کے لیے مودی سرکار نے مزید مشکلاتیں بڑھا دی ہوئی ہیں، جس وجہ سے وہ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو دوستی کی تھیوری ہے انڈیا کے ساتھ اس کو سیل کرنے میں شیخ حسینہ کو بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ خاص طور پر یہ جو سی اے اے جیسے قانون ہیں ان کے آنے کے بعد شیخ حسینہ کے لیے یہ مزید مشکل ہو گیا ہے کہ وہ انڈیا کی دوستی کو پبلک لیول میں پھیلا سکیں۔ لیکن شیخ حسینہ کے ان کنسرنز کو ختم کیے بنا مودی جی نے اپنی جو لوکل آڈینس ہے انڈیا کی ان کی پسند ناپسند کو زیادہ پریفر کیا ہوا ہے، یعنی ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی پبلک کیا سوچتی ہے، مودی جی کو یہ غرض ہے کہ ان کی جو ہارڈ لائن ہندوتوا جو فین فالوئنگ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، جس وجہ سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز خراب سے خراب ترین ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں۔ مودی صاحب کی یہ اسیسمنٹ رہی ہے کہ جس میجورٹی کی سرکار شیخ حسینہ کی ہے وہ ان اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کے باوجود انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز کو مینٹین رکھ سکتی ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ شیخ حسینہ زیادہ عرصے تک اس پرو انڈیا اسٹانس کو کیری نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے اور وہ ایک پولیٹیشین ہے اور ان کو ایٹ دا اینڈ وہی لائن لینی ہوگی جو کہ پبلک ول ہے، اور اس چیز کا اثر ان کے پچھلے کچھ سال کی جو پالیسیز ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح انہوں نے تھوڑا سا شفٹ کیا ہے۔ ایک طرف جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک لائن موجود ہی نہیں تھی کچھ سال پہلے تک، وہیں اس وقت ایک مناسب لیول کے ریلیشنز دونوں ملکوں کے ساتھ نظر آئے ہیں، تو یہ ایک پالیسی شفٹ نظر آیا ہے تھوڑا سا۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہلے چین کے ساتھ ایک اچھا ٹریڈ والیوم تھا اس کے باوجود بھی چین کے جو ریلیشن تھے بنگلہ دیش کے ساتھ وہ انڈیا سے زیادہ بہتر نہیں تھے۔ لیکن آج یہ ہے کہ چین کا ایک اسپیشل رول بنا ہوا ہے، ڈیفنس سمیت بنگلہ دیش کے ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر چین کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ سب شیخ حسینہ کے ہی ٹائم میں ہوا ہے، یہ جو تھوڑا سا شفٹ نظر آیا ہے یہ انہی کے ٹائم میں ہوا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پبلک جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں، اور حالیہ کچھ سال میں یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ یعنی اس کی جو سب سے بنیادی وجہ پالیسی شفٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک گیپ پیدا ہوا ہے، اور اس گیپ کو پھر چین اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے بھرا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مودی سرکار کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی اور ان کی پالیسیز میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی بنگلہ دیش کو لے کر۔
اس سے سفارتی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے بنگلہ دیش کے ساتھ ریلیشنز مودی سرکار اور ان کی جو موجودہ پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے، اوپر سے چین کا جو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے ایک ٹائم بوم کی طرح ہے جو کہ مسلسل ٹک ٹک کر رہا ہے، لیکن یہ ریلیشنز جلد ہی ہاسٹائل ریلیشنز میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں اگر ان معاملات کو اب نہیں سنبھالا گیا تو، کیونکہ مودی صاحب کی اور انڈیا کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اس لیول تک گر چکا ہے بنگلہ دیش میں پبلک کے اندر۔ مودی سرکار کو بھلے ہی اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، لیکن انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ یہ جانتی ہے کہ بنگلہ دیش کی کیا اہمیت ہے اور انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اوپر سے اب جبکہ انڈیا کے اکلوتے اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی حکومت آ چکی ہے جو کہ بی جے پی یا آر ایس ایس کے خیالات کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کا اظہار انہوں نے اس طرح بھی کیا ہوا ہے کہ اپنی ٹیم سے انہوں نے جو پرو آر ایس ایس اور بی جے پی کے ڈیموکریٹس تھے ان کو بھی نکال دیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے سونل شاہ، جن کے والد جو تھے، فادر ان کے، وہ بی جے پی یو ایس اے کے چیف تھے، ان کو جو بائیڈن نے اپنے ٹیم سے نکال دیا ہے، اور دوسرے تھے امت جانی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت جانی کے پرسنل کانٹیکٹس تھے مودی صاحب کے ساتھ اور کافی اچھی دوستی تھی ان کی امت جانی کی مودی صاحب کے ساتھ۔ ان دونوں کو جو بائیڈن نے اپنی ٹیم سے نکال دیا ہے۔ آتے ہی جو بائیڈن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ ان کا موڈ کیا ہے، یعنی ہیومن رائٹس پہ وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ان تھیوریز کو بھی تقویت دیتی ہے بات کہ جو بائیڈن مودی صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے میں اس بات کے امکانات واضح ہو چکے ہیں کہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر یا تو مودی صاحب کی جگہ کوئی اور پی ایم لا کر بٹھایا جائے گا انڈیا کے اندر، یا پھر مودی صاحب خود کو آٹو کریکٹ کریں گے اور اپنی پالیسیز چینج کریں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہی بائیڈن جیت کے آئے ہیں، انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی جانب سے مودی صاحب کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو چکا ہے کہ ایک طرف ان کو اس بار یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ دلی میں جس طرح سی اے اے والے پروٹیسٹرز کو بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کر کے ہٹایا گیا تھا، ویسے ہی بے رحمی کے ساتھ ان کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ فارمرز جو اس وقت دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ یعنی پہلے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ جو مرضی کریں، لیکن اس بار ان کو یہ اجازت نہیں مل رہی۔ اور دوسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ میڈیا میں پرو مودی جو حضرات ہیں ان کے اوپر بھی برا وقت آیا پڑا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ارناب گوسوامی ہے، جن کی واٹس ایپ کی چیٹ لیک کر دی گئی ہے، اور واٹس ایپ کی چیٹ تک ایکسیس صرف اور صرف ایجنسیز کو ہوتی ہیں، اور ایجنسیز ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور اب را کے جو میڈیا سیلز ہیں، یعنی وہ انڈین چینلز جو کہ را کے زیر اثر رہے ہیں، ان میں یہ بحث ویسے ہی شروع ہو چکی ہے کہ مودی صاحب کے بعد کون پی ایم بنے گا، ہو ول بی دا نیکسٹ بیسٹ چوائس آفٹر پی ایم مودی۔ یہ بحث شروع ہو چکی ہے انڈیا کے اندر۔ تو ایک کے بعد ایک ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں انڈیا سے، جس سے یہ محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ شاید مودی صاحب آنے والے کچھ مہینے مشکل سے نکال پائیں ایز اے پی ایم، اور ان کا دار و مدار بڑی حد تک بائیڈن سرکار پہ ہے کہ وہ ان کو کیری آن کرواتے ہیں انڈیا سے یا نہیں، جس کے چانسز بہت کم ہیں۔ لہذا اگر مودی صاحب کی جگہ کوئی سافٹ چہرہ آتا ہے انڈیا کی سیاست میں، تو انڈیا کے ریلیشنز دوبارہ بنگلہ دیش کے ساتھ مناسب ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ ایشوز جن کی وجہ سے انڈیا کے ریلیشنز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خراب ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک نیا انڈیا اپنے پڑوسیوں کے سامنے نکھر کر آ سکتا ہے جو بائیڈن کے آنے کے بعد۔ کیونکہ انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ جانتی ہے کہ مودی صاحب ہوں یا راہل گاندھی، چہرے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا نے رہنا ہے، اور انڈیا نے ان سارے ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے ہیں۔